کیا حال ہے بھیا جی، ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے حیران اجے کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ ابھی تک بکھلایا ہوا تھا۔ ہوش میں آؤ، کیوں بچوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اجے کے کان میں سرگوشی کی۔ جواب میں اجے سہنی نے خواہ مخواہ دانت نکال دیے۔ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں اس کی شکل پہلے سے بھی زیادہ مضحکہ خیز نظر آنے لگی تھی، لیکن جلد ہی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ کام ہو گیا؟ خان نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اجے نے بھی مختصر سا جواب دیا۔ سائیکل رکشا نے جیسے ہی گاندھی باغ کا موڑ کاٹا، خان نے اسے رکنے کو کہا۔ بس یار، ایک کام یاد آ گیا۔ اس نے رکشے والے کو پورے پیسے تھما دیے اور وہ بیچارہ واپسی پر مڑ مڑ کر اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ دونوں نپے تلے قدموں سے چلتے باغ میں داخل ہو گئے۔ داخلے کے لیے خان نے جان بوجھ کر لمبا رستہ اختیار کیا تھا۔ اس دوران اس نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ ان کا تعاقب کوئی نہیں کر رہا۔ اجے سہنی سحر زدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تھا۔ ایک ویران گوشے میں دونوں درخت کے نیچے رکھی پتھر کی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ اجے نے بھی احتیاطاً چاروں اطراف کا جائزہ لیا اور کچھ کہے سنے بغیر اپنے پاجامے کی لمبی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر خان کی طرف بڑھا دیا۔ خان نے بڑے اطمینان سے اسے کھولا اور کن اکھیوں سے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اسے دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ رڈار اسٹیشن کی تمام تفصیلات اس کے سامنے پھیلی لکیروں میں بکھری پڑی تھی اور وہ اس عطیہ خداوندی پر احساس تشکر سے مٹا جا رہا تھا۔ ونڈرفل، تم تو یار بڑے کام کے آدمی ہو۔ خان نے کاغذ تہہ کر کے اپنی جیب میں محفوظ کر لیا۔ میری پاس بک، اجے سہنی بولا، یہ لو۔ اور ہاں، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی مکمل نقل میرے پاس محفوظ ہے۔ کیوں؟ اجے کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے اچانک ہی نکل گیا۔ تاکہ تم آئندہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو۔ دیکھو، مجھے دھمکاؤ نہیں۔ میں نے یہ کام تمہاری بلیک میلنگ سے ڈر کر نہیں کیا، صرف پیسوں کے لیے کیا ہے۔ مجھے بھی تمہاری طرح دولت اکٹھی کرنے کا شوق ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب ہے ہم مستقبل میں اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اجے کا لہجہ قدرے مضبوط تھا۔ اگر پہلا سودا اچھا ہوا، کیوں نہیں؟ خان نے اپنی دوسری جیب سے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ چھوٹے نوٹ تھے، 10 روپے اور ایک 1000 روپیہ، لیکن اجے کے لیے لاکھوں سے کم نہیں تھے۔ اس نے زندگی میں اتنی بڑی رقم کبھی شاید ہی دیکھی تھی۔ خان نے محسوس کیا جیسے واقعی اس کی باچیں کھلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ امر باعث تسکین تھا کہ ابتدا ہی میں اسے شاندار مقامی دوست میسر آ گیا تھا۔ ویسے بھائی صاحب، تم ہو کون؟ اجے نے نوٹ جیبوں میں ٹھونستے ہوئے پوچھا۔ آخری مرتبہ سن لو، بھارتی ناگرک، اور آئندہ کبھی یہ فضول سوال نہ کرنا، لیکن کم از کم مجھے یہ جاننے کا حق تو ہے کہ میں کس ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جواب میں خان نے اس کے سامنے ایک بہت بڑی عالمی طاقت کی ایجنسی کا نام لے کر اسے پھر بکھلا دیا تھا۔ اجے ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ خان پاکستانی انٹیلیجنس کا کوئی مقامی ٹاؤٹ ہے، لیکن جب اسے علم ہوا کہ اس کا واسطہ دنیا کی سب سے بڑی جاسوس ایجنسی سے پڑا ہے تو وہ خود حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے پہلے اہم شکار کو یہ بتا دیا تھا کہ اس بزنس میں کسی کو اپنا اصل نام اور پتہ نہیں بتایا جاتا اور آئندہ وہ خود ہی اجے سے رابطہ قائم کرے گا۔ اسی دوران اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے یہ دھمکی بھی دے دی تھی کہ کوئی بھی راز منکشف ہونے کی صورت میں اسے بہرحال جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اجے سہنی سے الگ ہو کر وہ سیدھا امبالہ ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ جب وہ گاڑی میں سوار ہوا تو گزشتہ 24 گھنٹے کے واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔ کرش پاکستان کے نعرے اس کے کانوں میں گونجتے تو 1965 کے شہداء کے لہو کی مہک بھی اس کا حوصلہ بڑھانے لگتی۔ اگر وہ لوگ اس موبائل ریڈار اسٹیشن کو کبھی یہاں سے ہٹا بھی لیتے تو بھی اس کی اندرونی ساخت کی مکمل ڈرائنگ اس ملک کے پاس محفوظ تھی۔ ٹرین رات کافی دیر گئے اور اپنے مقررہ وقت کے قریباً 3 گھنٹے بعد چلی۔ یہ 3 گھنٹے اس نے باقی مسافروں کی طرح بڑی اذیت سے کاٹے تھے، لیکن یہ تو یہاں کا معمول تھا۔ راستے میں لائن میں کوئی رکاوٹ آنے کی وجہ سے ڈاک گاڑیاں لیٹ آ رہی تھی اور تمام گاڑیاں پاس کرنے کے بعد ہی اس پیسنجر ٹرین کی باری آتی تھی۔ اس مرتبہ خان نے تیسرے درجے میں سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کے چہرے سے اینک غائب ہو چکی تھی اور کرتے پاجامے میں ملبوس، سر پر بازار سے خریدی ہوئی کھدر کی ٹوپی رکھے اور گرم چادر اوڑھے وہ کوئی سماجی کارکن یا پھر ڈھیٹ کانگریسی دکھائی پڑتا تھا۔ سفر کے آغاز میں ہی خوش قسمتی سے اسے خالی جگہ اونگنے کو مل گئی تھی۔ پرانی دلی کے اسٹیشن پر جب یہ پیسنجر ٹرین پہنچی تو رات کی سسکیاں دم توڑنے لگی تھی۔ سورج نے اونگتی دہلی کے کارخانوں کی مہر بلب چمٹیوں کی اوٹ سے سر نکالنا شروع کر دیا تھا، لیکن سڑکیں ابھی تک ویران تھی۔ تمام راستے وہ ٹھاٹ سے سوتا ہوا آیا تھا۔ محض 2-3 گھنٹے کی اس کچی پکی نیند نے بھی اس کی ساری کسل مندی دور کر دی تھی اور اب وہ خود کو خاصا حشاش بشاش اور تازہ دم محسوس کرنے لگا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے دونوں اطراف موجود گھڑوں میں اس نے ہاتھوں میں کڑویاں اٹھائے ایک ہجوم بے کراں کو اترتے دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق اس نے بچپن میں کہانیاں سنی، ٹریننگ کے دوران میں تصویریں دیکھی اور آج اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
मुंह से राम राम जपते इन इंसानी भेड़ियों ने अपनी बगलों में छुरे दबा रखे थे और वो असल में यहाँ इसलिए तो आया था कि इन इंसान नुमा भेड़ियों की बगलों में छुपी छुरियों से अपनी हुकूमत को बाखबर कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपनी फितरत के ऐन मुताबिक पीठ में खंजर घोंप दें। पुरानी दिल्ली ही में उसके लिए आज पहले और दूसरे वक्त की 2 RV रखी गई थी। अगर वो सुबह देर से पहुंचता तो शाम के बाद दूसरी जगह मकामी दोस्त उसका मुंतजिर होता। उसने इत्तफाक से उसे दोनों RV की सहूलतें हासिल थी। अमानत का जो 12 ग्राम वो अंबाले से लेकर यहाँ तक आया था, उसे जल्द अज जल्द उन्हीं हाथों तक पहुँचाने के लिए उसने शाम का इंतजार करना मुनासिब न समझा। उसे बताया गया था कि सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक उसे मकबरा हमायूं पर अपने मकामी दोस्त से पहली मुलाकात करनी थी। बाकी मुसाफिरों की तरह उसने भी बड़े बोझल कदमों से रेलवे स्टेशन का अहानी पुल अबूर किया। उस पुल पर शायद 1 इंच जगह भी ऐसी खाली नहीं थी जहां किसी ने कुछ लिखा न हो। एक नारा जो ज्यादा तवातर के साथ हर जगह तहरीर था, वो भारतीयों के एक कौम होने से मुतल्लक था। यहाँ तसलसल से एकता का नारा देखकर इस शहर में आने वाले किसी भी अजनबी मुसाफिर पर पहला तासुर यही कायम होता था कि जैसे हुकूमत इस मुल्क में बसने वाले दर्जनों मज़ाहिब के पैरोकारों को जबरदस्ती एक कौम बनाने पर तुली हुई है। पुल के दूसरी तरफ वाली सीढ़ियों पर एक बूढ़ा सिख कलेक्टर मुसाफिरों के टिकट चेक कर रहा था। उसे देखकर कुछ हिंदू नौजवानों ने जानबूझकर सिगरेट सुलगा लिए थे और वो फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर बूढ़े सिख की तरफ धुआं उछालने लगे थे। ये देखकर खान को एहसास हुआ कि एकता का दर्स आखिर भारत सरकार इतनी शिद्दत से क्यों देती चली आई है। सिगरेट के धुएं से घबराकर बूढ़ा सिख टिकट कलेक्टर हजूम के साथ सीढ़ियां उतर कर गायब हो चुका था। उसके ताक्कुब में अभी तक हिंदू सिगरेट नोश नौजवानों के कहके गूंज रहे थे। लारी अड्डे के एक विष्णु होटल में उसने हल्का सा नाश्ता किया और इस बस में सवार हो गया जो महरूली की तरफ जाती थी। दिल्ली की ख्वाबिदा सड़कों पर जिंदगी अब भरपूर अंगड़ाई लेकर बेदार हो चुकी थी। इंसानों का एक सैलाब रेले की तरह एक से दूसरी समत बह रहा था। महरूली के नजदीकी स्काउट कैंप के करीब से गुजरते हुए जब उसकी नजरें स्काउट कैंप के पास झाड़ियों के नीचे दबी हुई छोटी ईंटों से बनी हुई पुरानी कब्रों पर पड़ी, जो चीख चीख कर यहाँ से हर गुजरने वाले को अपने दीदाए इबरत निगाह होने की दुहाई दे रही थी, तो न चाहते हुए भी वो चंद लम्हों के लिए वहाँ रुक गया। उसे याद आ गया तारीख के उस्ताद ने इन्हीं कब्रों के मुतल्लिक बताया था कि कभी ये मैदान जिसमें आज स्काउट कैंप लगा हुआ है मकबरा हमायूं का एक हिस्सा हुआ करता था। वो सोचने लगा ये कब्रें भी शायद उन्हीं बदकिस्मत मुगल शहजादों की होंगी जो जंग आजादी के अयाम में यहाँ पनाह लेने चले आए थे और जिन्हें फरंगी गुंडों ने शहीद कर डाला। इस माहौल में वो हाथ उठाकर उनके लिए दुआएं खैर तो न कर सका, लेकिन उसका दिल जरूर खून के आंसू रोने लगा था और उसके दिल की गहराइयों से राह आजादी के इन अव्वलीन शाहबाजों के लिए दुआ निकल रही थी जिन्होंने अपना आज आने वाली मुसलमान नस्लों के कल की नजर कर दिया था। एक साइकिल रिक्शा के जरिए थोड़ी देर बाद ही वो शाहजहान आबाद से कोई 2.5 मील दूर जनूब की तरफ हमायूं के मकबरा में पहुंच गया। मकबरे की इमारत देखकर पहले तो वो वाकई दंग रह गया। रुए जमीन पर ऐसी इमारत की नजीर तलाश करना मुमकिन नहीं था। संगे मरमर और संगे सुर्ख ये हसीन इमारत अपने दामन में कई कब्रें समेटे न जाने कब से इसी तरह इस्तादा खड़ी थी। इस मकबरे को फरदौस से बरी कहा गया था और खान अंदाजा लगा सकता था कि ऐसा कहना कुछ गलत न होगा, लेकिन अब तो आलम ही और था। वसी और रेज अंदरूनी हाथे में चारों तरफ जवाल इमारत के आसार बिखरे दिखाई दे रहे थे। न कोई नहर, न आबशार, न फवारा, न हौज, न फूल, न फल, न गुलजार, न उसके रखवाले। खस्ताहाल मरकजी इमारत के ऊपर एक गुम्बद बना हुआ था जिसके निचले दरों के घुप अंधेरों में दिन के वक्त भी चमगादड़ें दीवारों से सर टेक रही थी। हर सू एक वहशत, एक नामुरादी और नहुसत तारी थी। इस मकबरे ने एक बेनाम सी यासियत खान पर तारी कर दी थी। मकबरे में मकामी लोग बहुत कम और गैर मकामी बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे। वो अपनी यादाश्त के सहारे बाग के कोने में रखी एक लोहे की बेंच पर बैठ गया। एक दाल बेचने वाला लड़का कब से उसका मुंतजिर वहाँ दूसरे कोने में दुबका खड़ा था। खान को देखते ही वो तेजी से उसकी तरफ दहली की मखसूस करखदारी आवाज में दाल की सिफात बयान करता लपका और न चाहने के बावजूद खान ने उससे दाल का पैकेट खरीद लिया। लड़का इसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस चला गया। खान का दिल बिल्कुल कुछ खाने पीने को नहीं चाह रहा था। यहाँ इस मजार के हाथे में बैठकर उसे अपना सब कुछ छिना हुआ खोया हुआ सा महसूस हुआ जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। उसे इस हाथे में मौजूद बेशुमार कब्रों के खंडरात से अपनी कौम का शानदार माजी बेदार होता दिखाई दे रहा था। कुरून वुस्ता के मुगलिया हुक्मरानों का जाहो जलाल यहाँ की एक एक साल खुर्दा ईंट से झलकता था, लेकिन खान माजी की तारीख के खंडरात में पनाह लेने की बजाय हाल की चीरा दस्तियों का सामना करना चाहता था। ठीक 11 बजे उसने अपनी जेब से एक नीले रंग का रुमाल निकाला और दहली के नौजवान लड़कों के से अंदाज में उसे बांध लिया। लोहे की इस ठंडी बेंच पर अपने साथ ही उसने अपनी दूसरी जेब से 4 मीनार सिगरेट की एक डब्बी और माचिस निकाल कर रख दी।
اور اب دال سے بظاہر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ 11:30 بجے تک اس کی دل کی دھڑکنوں نے اپنی رفتار بڑھا لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے کوئی اچانک ہی اس کے پیچھے سے دمدار ہوا۔ نوارد نے بڑے سلیقے سے سر پر پگڑی باندھ رکھی تھی اور اس سرخ پگڑی کے نیچے ایک نیلے رنگ کی بالکل اسی کپڑے کی بنی ہوئی پٹی بھی دکھائی دے رہی تھی جیسا کہ اس کا رومال تھا۔ ست سری اکال جی، آنے والے نے بڑی بے تکلفی سے اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک سکھ کا اتنا تو احترام کیجیے مہاراج کہ 4 مینار جیب میں رکھ لیجیے۔ اس نے خان کو اپنی پہچان کرانے کے لیے پہلا کوڈ ورڈ استعمال کیا۔ اوہ شمع کرنا سردار جی، لیکن مینار تو ایک بھی جیب میں نہیں رکھا جاتا۔ آپ 4 کی بات کر رہے ہیں، خیر چھوڑیے، ایک 4 کے چکر میں کیا پڑنا۔ کیا شبھ نام ہے آپ کا؟ گیان سنگھ۔ جواب نے اس کے تمام شکوک ختم کر دیے۔ مجھے بلراج کہتے ہیں۔ خان نے اپنا کوڈ نیم دھرا دیا۔ 5-6 اسی قسم کے فکروں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی شناخت مکمل کروا دی تھی۔ نوار سکھ نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور دونوں پیدل چلتے آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے باہر نکل آئے۔ ایک نزدیکی ہوٹل شاید گیان سنگھ نے پہلے سے ہی اس مقصد کے لیے تاڑ رکھا تھا۔ خان کو اس ہوٹل کے ایک میلے کچیلے کیبن میں لے آیا۔ چائے کا آرڈر دے کر دونوں نے ایک ایک لفافے کا تبادلہ کیا۔ خان والے لفافے میں ریڈار اسٹیشن کا بلیو اسکیچ، سیف ہاؤس، کمار اور اجے ساہنی کے متعلق معلومات درج تھی اور گیان سنگھ والے لفافے میں اس کے لیے تازہ ہدایات اور احکامات تحریر تھے۔ دونوں نے ایک بات بھی فالتو نہیں کی تھی اور جیسے ہی خان نے چائے کی پیالی ختم کی، اس کے ہمراہی نے کھڑے ہو کر ست سری اکال کہتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ یہ اشارہ تھا اس کے لیے یہاں سے چلے جانے کا اور گیان سنگھ کو تنہا چھوڑ دینے کا۔ دم رخصت اس نے گیان سنگھ کی آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی محسوس کر لی تھی۔